تو اب مجھے بتائیں، اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن سے نبی نے کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو. عمر سے بھی کہا، عثمان غنی سے بھی کہا، مولا علی سے بھی کہا، 10 صحابہ کرام کو دنیا ہی پر جنت کی بشارت دے دی. اور بھی جیسے جیسے وقت آتا گیا کبھی کسی صحابی یا صحابیہ کو نبی جنت کی بشارت دیتے گئے. مگر مجھے بتاؤ پیارو ذرا سوچو، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا اب میں جنتی ہو گیا، مگر پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھا. اللہ برکت فرمائے. اور اپنا کیا ہے؟ صبح سے شام تک کتنے لوگ جلسے میں آ رہے ہیں، جتنے ہیں ان میں سے کم 50 لوگ ناپاک ہوں گے. یہ ایک موٹی سی بات ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف پیشاب کو جاؤ تو پانی لے جاؤ، یہ سب کو معلوم ہے. مگر اس کے باوجود بھی پاک نہیں رہ سکتا، اور پھر رونا روتا ہے کہ کماتا بہت ہوں، کماتے کماتے بھتنا ہو گیا، مگر پھر بھی برکت نہیں ہوتی. کبھی بیٹی بیمار، کبھی بیٹا بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار. تم نے سوچا برکت نہیں ہوتی؟ ارے مولانا کو تو چھوڑو، نبی کی سنو. نبی فرماتے ہیں اگر جس مکان میں کتا رہتا ہو یا ناپاک انسان رہتا ہو اس میں برکتیں اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کارنامے اپنے غلط ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے دی آپ کو. اور تھوڑا سا اوپر چلو، تھوڑا سا اور آگے بڑھو. لوگ کہا کرتے جناب بڑا کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، رے فلسطین میں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، یا وہ وہاں ہوا، لیکن اپنے یہاں کیا ہوا یہ دیکھو. اب ذرا توجہ رکھنا اس بات پر کہ وہاں پر ایسا ہوا، کسی کے، ہمارے یہاں بھی کسی کے گھر توڑ دیے، کہیں مسجد کی دیوار توڑ دی، کہیں کچھ کہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. مگر ٹٹولو، ڈھونڈو، تلاشو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ وہ کتنا بڑا مجرم شخص ہوگا جو کسی کے مکان کو نہیں بلکہ دین کو ڈھائے. کیا کرے بولو؟ دین کو ڈھانے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا. اگر تمہارے یہاں دین کو ڈھانے والا تمہارے گھروں میں آ کر کے رہنے لگے تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ مجھے بتاؤ، اسے پسند کرو گے؟ اسے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ اسے ساتھ میں لے کر کے چلو گے؟ تم نے کبھی سوچا دین کو ڈھانے والا، لیکن آج اتنے بڑے مجمع میں پورے علاقے بھر سے لوگ آئے ہیں، تو میں تمہیں بتا دوں، دین کو ڈھانے والے کی پہچان بتا دوں کہ دین کو کون ڈھا رہا ہے. دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا ہے، دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا، دین کو مسلمان ڈھا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرانے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں نعتیں پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں تقریر کرنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں اپنے آپ کو بڑی بڑی اونچی ٹوپی اور ناک لگانے والے کے ڈھا رہے ہیں. کون ہے ذرا دین کو ڈھا رہے؟ اگر میں حسان رضا سے پوچھوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، حضرت سے پوچھوں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تو پھر کس سے پوچھوں کون ہے دین کو ڈھانے والا؟ اب ذرا سنو، میں کسی ایسے ویسے سے نہیں بلکہ میں سیدھا نبی سے پوچھتا ہوں، آقا سے پوچھتا ہوں. اس لیے پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها
فقد هدم الدین. نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا نبی فرماتے ہیں اس نے دین کو ڈھا دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب اپنے گھروں میں دیکھو، اگر جس کی 2 بیٹی ہیں وہ مجھے جواب دے، جس کی 3 بیٹی ہیں وہ بھی جواب دے، جن کے 2 بیٹے ہیں وہ بھی جواب دے، جن کے 4 بیٹے ہیں وہ بھی جواب دے. فجر میں تم اٹھے، تمہارے بچوں نے نماز پڑھی، بولو. اور نبی فرماتے جو نماز چھوڑتا ہے وہ دین کو ڈھاتا ہے. دین کو ڈھانے والا تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی. ارے جھانک کے تو دیکھو، میری تمہیں کڑوی لگے گی لیکن سچ ہوگی. بڑی آسانی سے جلسے میں کھڑے ہو گئے، کسی نے گریبان پھاڑ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نوٹ ایسے کر کے اچھال کے دے گا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں بڑا ایماندار آدمی ہے، اور ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نہیں پڑھی، ظہر کی نہیں پڑھی. اور اللہ معاف فرمائے، بعض بات شاعر بھی ایسے ہی ہے، مائک پہ تو آ کر کے جھما دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا. بچے گا وہ بھی نہیں. جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. میں نے اس لیے سب کو، چاہے میں ہوں یا آپ ہو، لیکن ذرا غور کرو، توجہ کرو، یہ کسی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے، یہ نبی کی بات ہے. آقا فرماتے ہیں او مسلمان ذرا تو اتنا بتا، تیری بیٹی کو فجر میں کون اٹھائے گا، تیرے بیٹے کو کون اٹھائے گا؟ کیا مولانا صاحب آئیں گے، امام صاحب آئیں گے، مفتی صاحب آئیں گے، پردھان جی آئیں گے؟ کوئی نہیں. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ نبھا رہے ہو؟ بڑے چرچے ہوتے جناب، بڑے چرچے، وہاں ایسا ہو گیا، وہاں ویسا ہو گیا. تمہارے گھر میں تو دین ڈھایا جا رہا. ادھر دیکھو نا، کچھ دنوں پہلے گوشت بند ہو گیا تھا، سب میں چوراہوں پہ چرچے چل رہے تھے، یار اب کیا ہوگا، گوشت بند ہو گیا اب کیا. 8 دن تمہارے گھر میں نماز بند رہتی ہے تو کبھی چرچا نہیں ہوتا. جمعے کی نماز پڑھ لی ہو گئے مسلمان، جمعے کی نماز پڑھ لی ہو گئے جنتی. جمعے کی نماز پڑھ لی، 8 دن میں نہا لیے دھو لیے، وہ بھی نہانے کا ڈھنگ تک نہیں، غسل کے فرائض یاد نہیں، ہو گئے جنتی. اور دعویٰ اتنا کرتا سینہ ٹھوک کے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام. میں تو یہ کہتا ہوں یہ منہ اور مسور کی دال. شرم آنی چاہیے ہمیں. آپ کو ایک بھی تمہاری کوئی چیز ایسی ملتی ہو جو مجھے بتاؤ. اور ذرا دیکھو، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو تمہیں پتہ چلے گا. علماء بیٹھے، ذمہ داری سے بولوں گا. حشر کا میدان ہوگا، حاجی صاحب بندے پڑے ہوں گے، چلو جہنم کی طرف کو. حاجی صاحب بندے پڑے، ٹھیکیدار صاحب بھی بندے پڑے، کچھ مولانا بھی بندے ہوں گے. یہ سارے لوگ جو ایسے بندے پڑے کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن میں صاف ہے. ارے یار یہ تو پیر صاحب تھے بھائی، پیر صاحب، یہ پیر صاحب بھی بندے پڑے. ارے انہیں تو ہم بڑا اچھا سمجھتے تھے، جب یہ بندے پڑے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو جھما دیا کرتے تھے سب کو، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو بندے پڑے. اب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر. پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں. مگر تمہیں فرصت ملے تبھی تو قرآن پڑھو. فرصت ملتی ہے تو ریل بناتا اور دیکھتا. اب پوچھا جا رہا ما سلککم فی سقر، یہ تو بتاؤ حاجی صاحب
بتاؤ یا بڑے عزتدار صاحب پیر صاحب بتاؤ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں گھسیٹ کے کیوں لے جایا جا رہا؟ تمہیں کیوں پکڑ کے لے جایا جا رہا؟ ہمارا کیا ہوگا جب تم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے کی وجہ بتا دو تو قرآن کی دوسری آیت میں آتا قالوا لم نک من المصلین. قرآن کی آیت ہے. سب کے سب کہیں گے ارے کیا کریں، کپڑا بچھا کے مرید تو کرا دیا کرتے تھے، کیا کرے؟ قالوا سب کے سب بولیں گے لم نک من المصلین. ارے مر گئے، کیا ہوا؟ بولے نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جا رہے ہیں. یہ ہمارا جرم تھا کہ نماز نہیں. کسی جلسے میں نا نماز پہ تقریر کر دو تو نوجوانوں کچھ کے منہ سوکھ جاتے، بولے ارے یار جلسہ بگڑ گیا بھائی. کیا زمانہ آ گیا. اور ذرا نا چٹکلے دو چار پھینک دو اور ادھر کی ارے یار مزہ آ گیا صاحب، جلسے میں مزہ. جو اصلی کام کی بات تھی وہ رہ گئی. قالوا لم نک من المصلین. ارے اس لیے جا رہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ایک دونوں میں نے قرآن کی آیتیں سنائی، ادھر حدیث سنائی. میں کسی مولانا کی نہیں سنا رہا ہوں، تم اختلاف کر سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو میں ان کی نہیں مانتا، ان کی نہیں مانتا. اب کوئی مائک لال یہ کہہ کے دکھائے کہ میں نبی کی نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا، پسلی توڑ دی جائیں گی قبر میں. پسلی اتنا مارا جائے گا سے پسلی توڑ دی جائیں گی. ایسے حالات کہتے ہیں یار پتن. اور عورتیں نا یہ جو ڈھونڈتی ہے نا کہ ہمیں مل جائے، کیا مل جائے؟ کو کریم ایسا مل جائے جو چہرے کے دانے بند ہو جائیں، کریم ایسا مل جائے جو خوبصورت ہو جائیں. یوں ہے تو ایسی باتیں ڈھونڈتی نا، تلاشتی. معلوم ہے کیوں کچھ عورتوں کے چہرے بگڑتے اور آدمیوں کے چہرے بگڑتے ہیں؟ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے ان پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اب پڑھتی کیوں ہے وہ بھی قرآن سے حوالہ دوں گا انشاءاللہ. ساری باتیں یا تو قرآن یا حدیث سے. تم مت گھبراؤ، تم میں بھی کم سے کم 100 آدمی ایسے ہوں گے جن پر روزانہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہوگی. کم سے کم 100 آدمی ایسے ہوں گے. آپ کہو گے کون ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، نام لے کے بتاؤں؟ ایسے ہی ڈر گئے مجھے نام یاد ہی نہیں تمہارے سب کے. سمجھے؟ ان کا نام یاد ہے، محمد جابر. سمجھے؟ نیٹورا سے. کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ کس سے پوچھوں؟ امام صاحب سے؟ نہیں، امام صاحب کی تو گھنٹی ہر وقت خطرے میں لٹکتی رہتی ہے. کس سے پوچھو؟ مولانا سے نہیں، بلکہ کس سے پوچھو؟ قرآن سے پوچھو. قرآن تو بتا کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ تو قرآن شریف میں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کس پر؟ اب صبح سے شام تک کتنی مرتبہ پھینک دیتے ہو؟ ایک مرتبہ بولو گے تو اللہ کی لعنت. اور عورتیں جو کٹر پٹر کرنے نا، جھوٹ بولیں گی تو اللہ کی لعنت. اور یہ جو ہے نا یہ موبائل، اس نے تو حضرت مولاناؤں کو بھی نہیں چھوڑا، مقرروں کو نہیں چھوڑا، پیروں کو نہیں چھوڑا. کہاں پہنچے حضرت؟ ہے مراد آباد تو کہہ رہا دورائے پہ پہنچ گیا. یہ بھی جھوٹ بولے ہے کہ نہیں؟ اس نے تو بڑے بڑے، اگر صحیح استعمال کرو گے تو بڑی اچھی چیز ہے، اور غلط استعمال کرو گے تو یہ چھوٹا شیطان ہے. اب ذرا سوچو، اگر ایک مرتبہ جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت، کم سے کم 10 مرتبہ جھوٹ بولتے ہو تو اللہ کی لعنت. کبھی سوچا کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں؟ صابن سے 3 مرتبہ دھوئے گا،
शैम्पू से 5 मरतबा नहाएगा, कितने ही नहा ले, चेहरे पे नूर तभी आता जब अल्लाह की लानत से बचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। वायदा करो नमाज पढ़ोगे तभी आगे बढ़ूंगा, वायदा करो। सब लोग नहीं बोल रहे, वायदा करो और पक्का वायदा करियो, जैसे जलसों में होते हैं ऐसे मत करियो, समझे? जलसों में होते हैं ना, ऐसे मत करियो, सच्चा पक्का बिल्कुल वायदा पक्का। झूठ तो नहीं बोलोगे? फिर दूसरी बात उठाता हूं, झूठ तो नहीं बोलोगे? एक जहन में हजरत सवाल आ रहा कि मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ठीक है, घर तोड़ना, मस्जिद तोड़, बहुत सारी बातें जो मैं छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें सिर्फ आपको समझाना, हमें किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमें मोहब्बत का पैगाम देना है। समझ रहे? क्या करना बोलो? मोहब्बत का पैगाम देना। लेकिन अच्छा अब सुनो, मुसलमान परेशानी क्यों? तुमने कभी सोचा? जब सब ढूंढ रहे, कोई कुछ, कोई न्यूज सुन रहा है, कोई खबरें, कुछ, हम कुरान शरीफ की तरफ को गए, हदीस की तरफ गए, तो एक हदीस भी मिल गई, एक आयत भी मिल गई। अगर कुरान शरीफ वो दौलत है ना, इसमें जब घुसोगे ना तो हीरे जवाहरात निकाल निकाल के लाओगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से एक यहूदी कहने लगा, सुनने की बात है उलमा के भी, एक यहूदी कहने लगा, अली मैंने सुना है आपने कहा कि मैं हर चीज का जवाब कुरान से दे दूंगा। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी दाढ़ी ना खशखशी थी यहाँ पे और यहाँ यहूदी की, और हजरत अली की भरी हुई। तो कहने लगा ये बताओ, मेरी ऐसी दाढ़ी है छरेरी और तुम्हारी भरी हुई, इसका जिक्र कुरान की कौन सी आयत में? लो, आज का होता तो फिर का हजरत अली बोले कुछ और पूछ, काम की बात। उनने सोचा अली अटक गए, समझ? कुरान में ऐसे ऐसे जवाहिरात है, उसने सोचा हजरत अली अटक गए। उसने लोगों को बुलाया, लोगों आ जाओ, देखो अली से जवाब नहीं दिया जा रहा। फिर बुलाया, आ जाओ, आए, बताओ अली। हजरत अली ने फिर तवज्जो नहीं दी, अरे कुछ और काम की बात पूछ। तीसरी मर्तबा फिर उसने कहा अल्लाह समद। क्या कहा? तीसरी मर्तबा फिर कहा कि ऐ अली जवाब दो। तो कुरान में इसका भी जिक्र आया, हाँ इसका भी जिक्र आया। मोबाइल पे थोड़ी तवज्जो रखेंगे स्टेज वाले, अगर कोई जरूरी बात करनी होगी तो पीछे हटके, क्योंकि ये चैनल वाले जमा नहीं है, ये कहीं भी किसी को भी फांस सकते हैं। एक मौलाना ने किसी बच्चे को ऐसे ही कर दिया नसीहत के लिए, तो उसकी इतनी क्लिप बनाई, इतना डाला कि देखो डांट रहे हैं, और ये नहीं देखो बच्चे की हरकत क्या होगी, समझे? ये कुछ नहीं देगा, ये कुछ नहीं। अब मैं जो बता रहा था, ये बता रहा था कुरान की आयत मिल गई और एक हदीस। मुसलमानों को टॉर्चर क्यों किया जाता है, हमें क्यों परेशान किया जाता है? सुनो, कुरान की आयत पढ़ता हूं, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ बिमा कानू यक्सिबून। और हदीस शरीफ सुनो, कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम। मतन भी पढ़ रहा हूं, इबारत भी पढ़ रहा हूं, ताकि बात पक्की होती चली जाए। मेरे नबी ने फरमाया, जो कौम गुनाह खुल के करने लगे, तवज्जो रखना, जो कौम गुनाहों में हद से तजावुज करे, जो कौम गुनाह इतने करे, अब वो गुनाह को गुनाह ना समझे बल्कि फैशन समझ ले और उस पे अल्लाह से ना डरे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है।
اب کیوں رو رہے ہو؟ اب سنو میں بتاتا ہوں تمہیں، کھل کے گناہ کھل کے۔ حضرت مزار شریف جیسی جگہ کتنی پاکیزہ، نبی کے بعد، ہمارے آقا کے بعد، کیوں خاتم النبیین ہے آقا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دین اور اسلام کا کام چلانے والے دو گروپ، ایک علماء کا، ایک اولیاء کا۔ اگر کسی کا کوئی کام اٹک جائے، کسی کی پہنچ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے دوست بھیجے ہیں، مخصوص بندے بھیجے ہیں، جن کو ہم اور آپ اولیاء کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں۔ وہاں پر جا کر کے مزارات پر ہم حاضری دیتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی روشن کرتے ہیں۔ بولو کرتے نہیں کرتے؟ مگر مزارات پر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا تھا، تو ایک سال میں عرس ہوتا تھا۔ وہ عرس ہوتا تھا، قرآن خوانی ہوتی تھی، اللہ والوں کا ذکر ہوتا تھا، نصیحت کی باتیں ہوتی تھی، توبہ کرائی جاتی تھی، کوئی متقی پرہیزگار آتا تھا، آ کر کے دعائیں کرتا تھا، سب کی بگڑی بن جایا کرتی تھی۔ اب ہماری اس قوم نے اس کو بھی بگاڑ دیا، نام عرس رکھا ہے اور پوری کی پوری غنڈہ گردی شروع۔ عرس کے اندر ادھر لیڈیز بیٹھی ہے، ادھر جینٹس بیٹھا، دونوں قوالی گا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گندے گندے شعر، یہ اسے کہہ رہی ہے، وہ اسے کہہ رہا، اتنے گندے گندے شعر، اور نوجوانوں کی رگوں میں شیطان دوڑ کے نوٹ ایسے برسا رہے، ایسے کر کے، ایسے۔ بہن بیٹیاں سب دیکھ رہی ہیں، یہ گناہ نوٹ دے کر کے خرید رہا ہے، اور وہ بھی کہاں؟ اللہ والے کے مزار پہ۔ ایسی قوم پہ ظالم بادشاہ نہیں، پتھر برسیں تب بھی کم ہے۔ تم نے کبھی سوچے کارنامے دیکھے؟ اگر پتھر برسے تب بھی کم۔ یہ ایک چیز بتائیے، اور اتنا پاک صاف رکھا تھا کہ جائے 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ والے کی زندگی دیکھے، ان کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر کے مانگے۔ مگر کسی بھی مزار پہ چلے جاؤ تو تمہیں یہ دل سے دعا مانگنا تو، آنسو نکالنا تو الگ رہا، اتنی عورتیں پٹی پڑی ہیں، چیخ و پکار، کوئی ادھر آدھی ننگی ہے، کسی کے کپڑے کیسے ہی، کہیں دوپٹہ نہیں، بال پھیلے پڑے، کسی پہ ہوا، کسی پہ جن، کسی پہ بھوت۔ ان سب کو مزار پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری چیزیں اب کوئی بھی ڈھنگ سے جا کر کے وہاں پر فاتحہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسلام یہ کہتا ہے، عورت کو، احناف کے نزدیک عورت کو مزارات پر جانا جائز نہیں نہیں نہیں۔ کون کہتا ہے یہ؟ اسلام۔ تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو، وہ نہیں، مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، اسلام کا قانون یہ کہتا ہے۔ اب میں تم سے پوچھوں گا، یہ جو مزار پہ عورتیں آ رہی ہیں، یہ غیروں کی ہیں؟ پنجابیوں کی ہیں؟ امریکہ سے آ رہی ہیں؟ انگلینڈ سے آ رہی ہیں؟ امسٹرڈم سے آ رہی ہیں؟ کس کی ہیں یہ؟ نہیں روک سکتے ہو تو چوراہے پہ روتے کیوں ہو؟ اب حضرت قرآن شریف کی آیت ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پوچھو ان علماء سے، قرآن کی آیت ہے، معاملہ کیا بتاؤں؟ بنی اسرائیل، باتیں مت کرو، آہستہ آہستہ، بنی اسرائیل ان کو حکم دے دیا تھا کہ ہفتے کے دن، یوم السبت، سنیچر کے دن عبادت کا دن ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ سمندر کے کنارے پر وہ بستی ایلیا تھی، کہا کوئی کام مت کرنا، وہ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے، تو انہیں حکم دے دیا گیا یہ کام مت کرنا سنیچر کے دن۔ بیٹا باتیں نہیں، آہستہ آہستہ، سنیچر کے دن کوئی کام مت کرنا، عبادت کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ چال بازی شروع کر دی، جمعے کی رات میں جا کے جال لگا کے آ گئے،
سنیچر کے دن کام نہیں کر رہے ہیں، خالی دیکھا بھالی کر رہے ہیں، اور اتوار کے دن جا کر کے جمعے کو جتنی پھنسی تھی سب نکال کے لے آئے۔ قرآن شریف میں کونو قردۃ خاسئین، اللہ نے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، بندر۔ قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ کونو قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے، ان کے ہاتھ بندروں جیسے، ان کے کان بندروں جیسے، ان کی ناک، یہ پیر سارے کے سارے بندر جیسے ہو گئے، مگر دل انسانوں کا تھا۔ تفسیر میں آتا کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ سوچ سکے، سمجھ سکے کہ ہاں دیکھو ہمیں عذاب کیسا ہو رہا۔ بندر 3 دن تک اچھلتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ لوگوں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ کونو قردۃ خاسئین، 3 دن تک انہیں بندر رکھا، پتھروں کی بارش برسائی اور نیست و نابود کر دیا اللہ کی نافرمانی کرنے پر۔ تم نے جھانکا گریبان میں کبھی کتنے کرتوت کر رہے ہو؟ کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ توجہ رکھو میری طرف، کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ نہیں دیکھا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا، ورنہ پچھلی امتوں میں نہ کسی نے مرغی چرا لی تو پر جمائے، سینگ والا کوئی جانور چرا سینگ جمائے۔ آقا کو محبوب رحمت بنا کر کے بھیجا اپنے محبوب کو، تو بچے پڑھو تو یہ حالت ہے۔ میرے نبی کو دیکھو یار، پیدا ہو رہے تو تمہارے لیے دعا ربی حبلی امتی، جوان ہے تو نوکیلے پتھر پہ سر رکھ کر کے ربی حبلی امتی۔ قبر میں جا رہے ہیں تو پھر حضرت قسم بن عباس نے ہونٹ ہل رہے تھے، نبی کے کان پر کان رکھ کر کے دیکھا تو نبی یہی فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی۔ میرے نبی نے پیٹ سے پتھر باندھے، گلے میں اوجڑی پڑ گئی ہے، نبی پہ پتھر اوباش گنڈوں نے مارے، راستے میں کانٹے برسائے گئے، نبی نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے اس امت کی خاطر، راتوں رات رو رو کر کے دعائیں کی ہے، اور اس امت کا یہ عالم ہے۔ نبی فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ نمازوں سے بھاگ رہا ہے اور کہتا ہے ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ تو گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر تو نماز پڑھے گا تو نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی، نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی۔ اگر تو نبی کا غلام ہے تو کان کھول کے سن لے، آج کے بعد اس جلسے سے یہ لے کر کے جانا، اگر تو کھائے تو تیرے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی ادا بولے نبی نبی، تیری ہر ادا بولے نبی نبی۔ جس راستے سے گزر جائے چاہے کوئی کہے یا نہ کہے مگر اللہ کے فرشتے کہے یہ جا رہا غلام ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام مذہب اسلام، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز کو اگر اٹھایا جائے تو دیکھ لو تمہارے یہاں پر اتنے لوگ ہیں، اکثر تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں، ذرا میری طرف توجہ رکھو، اکثر تقریروں میں یہ بات ہوا کرتی ہے یہاں پر اتنے لوگ ہیں، یہاں پر اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم عمل کرنا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو کھل کر کے جو گناہ کر رہے ہیں، آج ہم سارے لوگ گناہوں کی طرف کو چل دیے ہیں، کوئی دے سمجھتے
ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے. تم اپنے یہاں پر دیکھنا, شادی میں دیکھنا, تم اپنے یہاں پر بیاہ میں دیکھنا, تم اپنے یہاں کسی فنکشن میں دیکھنا, کسی پروگرام میں دیکھنا, شادی کے اندر تم دیکھ لینا, 50 لڑکیاں اگر ہیں تو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی. 50 لڑکیاں اگر ہیں تو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہیں. کسی کے بال کیسے ہی ہے, کسی کا چہرہ کیسے ہی ہے, کسی کے حالات کیسے ہی ہیں. 10 لڑکے لپنگے لڑکے, 10 لڑکے ایسے ہیں جو بالکل بورانوں کتوں کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, بورانے کتوں کی طرح گھوم رہے ہیں, تیری میری بہن بیٹیوں کو تک رہے ہیں. کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ جو لپنگے لڑکے آئے ہیں, مجھے بتاؤ ان کا کوئی باپ نہیں ہے کیا, ان کی ماں نہیں ہے کیا, ان کا بھائی نہیں ہے کیا؟ کوئی لڑکی جو دوپٹہ یہاں پھینک کر کے بڑی بارات میں گھوم رہی ہے, کیا اس کی ماں مر گئی ہے, اس کا باپ نہیں ہے, اس کا بھائی نہیں ہے, کیا اس کا کوئی نہیں ہے؟ کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. رات کے 2 بجے تک لڑکیاں موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہی ہے, سیٹنگ کر رہی ہے, ماں کو پتا, باپ کو پتا, پھر کہتے پریشانی ہو رہی ہے, یہاں ستایا جا رہا, وہاں ستایا جا رہا. کھل کے گناہ کر رہے, کھل کے. نبی فرماتے ہیں کما تکونون یولی علیکم, آقا فرماتے ہیں اگر گناہ یا بے حیائی کھل کے ہونے لگے اور اس پہ شرمندگی نہ ہو تو ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ بٹھا دے. سارے علماء جتنے ممبر شریف پر بیٹھے, آپ سمجھ رہے ہو نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, سب سے اچھا میں ہوں, شاید یہی بیٹھے سے نہیں, کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو. یہ بزرگ بیٹھے ہمارے, یہ بیٹھے, کوئی پتہ, ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنی عمر ان کے سجدے کرتے ہوئے ہو گئی مسجد میں, ان کے نمازیں پڑھتے ہوئے ہو گئی. ان لوگوں نے صحیح معنوں میں 10-10, 5-5, 2-2 ہزار میں دین کا کام کیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہ بھی میں بتاتا ہوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں, یہ میرا نظریہ کہ دین کو سستا مت کرو. سستی چیز کامیاب نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کی وجہ بتاؤں, سن لو, یہیں پہ سن لو. شادی ہوتی ہے, شادی ایک رسم حضرت ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے ادھر علاقے میں, دولہا میاں کی جوتی چرائی جاتی. نہیں چرائی جاتی؟ چوری کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو, اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہیں؟ کیوں کر رہے ہو, کیوں کرا رہے ہو؟ اور پھر چوری کی چوری, سینہ زوری, یہ دیکھو بتاؤں, معلوم ہے چھوٹی سالی یا سالہ چرا کے لے گا, پھر ٹھٹے بازی اس پہ, وہ چر گئی, اور اسے بھی پتا کہ میری چرے گی. اگر ایک چرایا تو وہ بھی 2 کے قائم مقام ہے, کیونکہ ایک پہن کے نہیں جا سکتا. سمجھ رہے؟ کہیں کہیں تو دوسرے کی بھی چر جائیں, یہ غیر منصرف ہے. لیکن سنو, توجہ رکھو میری طرف. چوری ہوئی, کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے, اس کا باپ کو پتا ہے میری بیٹی نے یا بیٹے نے چوری کی, اب بڑا خوش ہو رہے, چوری, اور تھپڑ مارتا گھما کے, عادت بنا رہے چوری کی. تو نے یہی سیکھ دیے, یہی طریقہ سکھایا. اتنے میں وہ آئے, صاحب ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے, چور کی ڈیمانڈ. بولے کتنے؟ بولے 10,000. کھل کے 10,000. دولہا میاں کہہ رہے ہیں 8,000. اسی میں چل رہی ہے 10-8 میں. اتنے میں چچا میاں آ گئے, بزرگ, بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے بات. بولے 9 پہ نپٹا. اور جملہ کیا بولے؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے, دے دو. ان چچا میاں سے پوچھو کون سی کتاب میں پڑھا چور کا حق 9,000 ہے؟ کہاں پڑھا تم نے؟ تمہیں کس نے فیصل بنا دیا؟ کہاں سے تم بزرگ ہو گئے؟ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے, بولے کیا بات ہے؟ بولے 8, 10, 9 پہ میں نے نپٹا دی. بولے نہیں, خوشی کا دن ہے, 1 روپیہ بھی کم نہیں, سارے کے سارے پیسے جیب سے نکال کے دے دیے, چوروں کو دے دیے, پوری بارات خوش, کوئی ٹوکنے والا نہیں. رسم بھی غلط, لین دین بھی غلط. اب آگے اور بڑا, دولہا دلہن بیٹھے کار میں, بچوں نے کار گھیر لی, لاؤ ہمارا حق. تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ پٹ کے آتے, کسی نے بھی نہیں. لیکن سنو, اب وہیں پہ امام کا نمبر آ گیا.
امام نے نکاح پڑھایا، جیسے امام نے نکاح پڑھایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اصل چیز یہی ہے، امام نے بندھن میں باندھ دیا، اب جو تھا نکاح پڑھا دیا۔ امام سے پوچھا گیا امام صاحب تم بتاؤ، اب امام صاحب نے بتایا 10,000، اگر امام نے 10,000 بتا دیے نا تو باپ کی تیوری بگڑ جاتی ہے۔ جتنے بارات والے تھے ان کو جو ہے ان کو ایسے ہو جاتے جیسے مری ہوئی چوہیا، یہ ان کو نیولا سونگ جاتا ہے، سانپ سونگ جاتا ہے۔ اب کوئی ادھر کہہ رہا امام ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، امام پیسے کو بھاگتا ہے، وہ کہہ رہا صدر کو بلاؤ، سیکریٹری کو بلاؤ، اس امام کو نکالو، دوسرے امام کو رکھیں گے۔ ارے ذرا سوچو، چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، وہاں پر تمہاری خوشی کا دن تھا، اور امام کو 10,000 دینے میں موت آ جاتی ہے۔ یہی تک نہیں ہے، معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے، اگر امام کسی شرابی کے خلاف اگر جمعے میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے، گاؤں کے جواری کے خلاف تقریر کر دے، اور یہی تک نہیں حرام کرنے والے کے خلاف تقریر کر دے اور وہ گڑبڑی مچا دیتا ہے، دوسرے ہی دن امام کو پورا گاؤں مل کر کے بھگا دیتا ہے۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ ارے ہمت تھی، مرد کے بچے تھے تو چور کو نکالو، مرد کے بچے تھے شرابی کو گاؤں سے نکالو اور جواری کو نکالو۔ ایک قرآن کی باتیں بتانے والا، حدیث کی باتیں بتانے والا، شریعت پہ چلانے والا، تم نے اسے نکال کے بھگا دیا ہے، اور اس شرابی کے گھر جا کر کے اچھے بننے کے مارے تم چائے پی رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو دیکھو امام کو ہٹا دیا۔ کب تک ہٹاتے رہو گے؟ قبر میں منہ کسے دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جب کھل کے گناہ ہونے لگیں گے تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری، سبحان اللہ۔ حضرت امامت کتنا اچھا کام ہے، صاف ستھرا، تو صرف غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے۔ مالدار اپنے بچوں کے امام کیوں نہیں بناتے؟ پڑھاتے ہوئے معلوم ہے کہ 10,000 ملیں گے، اور یہیں اگر 50,000 کی تنخواہ ہوتی نا تو جگہیں نہیں ملتی، کوالٹی نکل کے آتی، کوالٹی۔ اب تو کوئی پڑھ رہا مستقیم، ارے کہہ رہے بڑا مزہ آ گیا، کیوں صدر بھی جاہل ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے، بولے صاحب لہریں مار رہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کوئی حدر میں پڑھنے والا، صحیح پڑھنے والا، اخفاء ادغام اظہار، اسے معلوم ہے مد متصل کا منفصل، لیکن تمہیں کیا پتا؟ ایسے حالات اس میں بھی اور گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری قوم حضرت دو چیزیں اتنی سستی خریدتی ہے، ایک مسجد کا امام اور دوسرا قربانی کا بکرا۔ بالکل ایسے لڑکتی پڑکتی بکری خریدے گا اور پورے محلے میں اڑا دے گا، آپ کی قربانی ہو رہی ہے، قربانی۔ بیچاری کو کبھی ہری گھاس نہیں ملی، 3 دن پہلے سے اسے برسین پہ برسین، اسے دانے پہ دانا، چل پڑی پونک، بچے آگے کھینچ رہے ہیں، یہ پیچھے کو کھینچ رہے، قربانی ہو رہی ہے صاحب، قربانی ہو رہی ہے، قربانی۔ 4,000 روپے کی بکری خرید کے کوالٹی لاؤ۔ تمہارے علاقے میں کوئی اچھا عالم ہو ان کے پاس لے جاؤ، حضرت ہم انہیں امام صاحب رکھیں گے، ان کو امام رکھیں گے، آپ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے ہماری ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، آپ دیکھیں، وہ سن لیں گے کہیں سے، یا وہ جان کر ہوں گے، معلوم ہوں گے کہاں پڑھا تم نے، کیا پڑھا، یہ بھیج دیں کہ ہاں جاؤ لے جاؤ، اور کم سے کم 30,000 روپے کی تنخواہ ہونی چاہیے، ورنہ اس سے کم اگر رکھو گے 10,000 کی تو وہ شمشتان رضا لے کر کے تعویذی لکھے گا، پھر وہ چولہوں پہ تم گنا چھیلو گے، وہ تمہاری بیویوں کی تعریف کرے گا، وہ سن لیو میری یہ بات، اور تم گنا اور بعض عورت بھی اتنی بڑی گجریائی ہے، اتنی بڑی امام سے مسئلے اتنے پوچھے گی اور مسئلے اس لئے کچھ نہیں ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی، مسئلہ پوچھتے پوچھتے تسلا ہو جاتا ہے۔ ہاں تم تسلے کے بعد پہ بہت ہنس رہے ہو۔ بیٹھک بناؤ اپنے گھر میں، اگر کوئی آدمی نہیں ہے فاتحہ پڑھوانے کے لیے امام صاحب کو مت بلاؤ، سمجھ رہے میری بات؟ عورتیں خود فاتحہ پڑھیں،
عورتوں کو پڑھنا جائز ہے 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں اور کہہ دیں اللہ اس کا ثواب مرحومین یا مرحومات جو بھی ان کی روح کو عطا فرما دے. نہیں کہہ سکتی؟ ہاں اگر تم گھر میں ہو نا، بیٹھک میں بلاؤ، امام صاحب کو عزت دو، امام صاحب کو نذرانہ بھی دو، اچھے سے کھانا بھی کھلاؤ، وقت ملے کپڑے پہناؤ. تم دوستی رکھو، تمہاری بیوی نہیں. مگر بعض گاؤں میں امام عورتوں کی وجہ سے رکا پڑا. پھر حضرت پھر باتیں بہت پھیلتی ہیں، باتیں پھیلتی ہیں کہ فلاں امام نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا. امام کو نکال لو تو گھر سے عورتوں کو بھی نکالو، تب راستے بند ہوں گے، ورنہ دروازے بند رکھو. کسی مدرس کی تنخواہ اونچی ہے، کسی شاعر نے نذرانہ زیادہ یا مقرر کا نذرانہ زیادہ، تو باتیں بنائیں گے، باتیں بعد میں بناتے رہیں گے. اچھا کچھ مولانا بھی ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہی، انہیں بھی مزہ اسی میں آتا. اس لیے میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں جتنی بھی برائیوں کے دروازے بند کرو. سمجھ رہے میری بات؟ آج جو بھائی بھائی کا حقوق مار رہا ہے، حج کرایا مگر مینڈے پھر بھی کاٹ رہا. تم نے دیکھا ہمارے اوپر کتنے لوگوں کے حق ہے. بڑے بھائی پر چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے، ماں کا بیٹی پر، پڑوس کا پڑوس پر، یہ سارے تمہیں دیکھنے ہوں گے. آج جو دوسرے کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، یہ بہت ہمارے پاس فون آتے، حضرت پیسے مارے گئے، اور بعض تو دیتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی زمین خریدتا ہے، اس کا گھر خرید لیتا ہے کم پیسوں میں، کیونکہ مجبور ہوتا چلا گیا ہے. لیکن سنو، اگر کسی کا حق مار کے چلا گیا، مسئلہ بتا رہا ہوں بالکل تلوار کی دھار پر، اگر تھوڑا سا ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے، ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے. اس لیے میرے ہی جملے پر رہنا، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. مگر سنو، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، وہ حق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور اگر تم نے کسی کے پیسے کھا لیے، تم پر کسی کا حق ہے، تم نے کسی کے روپیے کھا لیے، تم نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، تم نے کسی کا مال مار لیا، جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں، اب فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے، وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا کہ تم نے حق مارا ہے. کتنی لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، کتنی لوگوں کی غیبت کرتے ہو. یہ برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ اس کا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہے. اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس نے میری برائی کی ہے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے. اور ہاں اسے پتا نہ چلے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف ہو سکتی ہے. جتنوں کی تم نے برائی کی اسے پتا چل گیا، وہ انتقال کر گئے، اب کس سے معافی کراؤ گے، کس سے معافی کراؤ گے؟ اس لیے زبان بند کرو. میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر محمد علی فیضی جو ہندوستان کے معروف و مشہور اس وقت شاعر ہیں، ان کو میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنو گے. بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ سارے علماء کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. لیکن سنو، میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق سنو. اللہ اللہ، میرے نبی کی عمر شریف تقریباً 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے. نبی کی طبیعت ناساز ہے، اتنی ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے. نبی کو تکلیف ہے، یہاں تک گھر میں 1 دن ہو گئے، میرے نبی کو 2 دن ہو گئے، نبی کو 3 دن ہو گئے. صحابہ کرام سے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے مل نہیں رہے ہیں. اب جب تیسرا دن آتا ہے، آمنہ کے لال نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ایک روایت میں حضرت بلال کو بلایا. دونوں روایتیں ہیں لیکن حضرت بلال والی روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں
گلیوں میں اعلان کر دو آج محمد عربی تم سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، یہ آخری وصیت ہے۔ میرے نبی کی وصیت کیا تھی؟ اے لوگوں ذرا سننا اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، انہوں نے جو اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنے علماء حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری مولا اس کے صدقے میں مغفرت فرما دے۔ لیکن سنو، میرے نبی کی طبیعت ناساز، بلال کو بھیج دیا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ حضرت بلال مدینے میں جب آئے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا ہے اے لوگوں سارے کے سارے مسجد نبوی میں چلو، میرے نبی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ اب سارے لوگوں نے جب سنا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ گئی، سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب میرے نبی، سارے لوگ جب پہنچ گئے، میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز تھی، نبی سے اکیلے نہیں چلا جا رہا تھا۔ میرے نبی نے ایک موٹا حضرت علی کے کاندھے پر رکھا اور ایک موٹا، ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڑے پر رکھا، اللہ الصمد، اور میرے نبی ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب ممبر شریف پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آمنہ کے لال ممبر شریف پر بیٹھے، اب میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے خطبے کے بعد سارے لوگوں سے اعلان کیا، اے لوگوں، اے میرے جانی سارو، تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، مجھ پہ تم اپنی جان قربان کر دیتے ہو۔ سارے لوگوں نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھو بیٹھو، سناؤ میری بات ہی ہے، سناؤ۔ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ یہ آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو مجھ پہ حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے۔ ابو بکر بولے آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں، ایمان ملا آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں۔ یہی قول کچھ الفاظ بدل کر کے حضرت عمر کا تھا، یہی حضرت عثمان کا، یہی مولا کائنات حضرت علی کا، کچھ الفاظ بدلے ہوئے تھے، مفہوم یہی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا آقا میرا حق آ رہا ہے، 11 درہم آ رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو، وہ 11 درہم دے دیے۔ آمنہ کے لال طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، اکیلے چلا نہیں جا رہا، کھڑا ڈھنگ سے نہیں ہوا جا رہا، مگر نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ کی گردنیں نیچے ہیں۔ آقا آقا کائنات پر آپ کا حق ہے، آپ پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا اس صحابی کی طرف کو حضرت عمر نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا، عثمان و علی نے دیکھا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا، لیکن وہ صحابی کہہ رہے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ اب تمام صحابہ چپ ہیں۔ میرے نبی کے سامنے وہ بولے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ میرے نبی بولے کیا حق ہے بولو، کیا حق ہے بولو۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں جنگ میں جا رہے تھے، آپ کا گھوڑا آگے تھا، میرا گھوڑا پیچھے تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، اتنے میں میرا گھوڑا آگے آ گیا۔ جو آپ نے چابک مارا تھا، جو آپ نے کوڑا مارا تھا آقا، وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا آقا، میری پیٹھ پر لگا تھا، اس کوڑے کا حق آ رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت عمر کہنے لگے اس صحابی رسول کا نام بھی سنتے چلے جاؤ۔ ان صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے۔ یہی وہ عکاشہ ہے، اگر نبی وضو کے لیے کھڑے، نبی وضو بناتے ہیں تو یہ عکاشہ اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی تھوکنے کے لیے آتے ہیں عکاشہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کے لیے اتنے قربان ہے۔ لیکن آج کہہ رہے ہیں میرا حق آ رہا ہے۔ حضرت عمر بولے اے عکاشہ اگر آج نبی نہ ہوتے اور تم یہ بات بول دیتے تو میری تلوار ہوتی، تمہاری گردن ہوتی،
उम्र के होते हुए तुम्हारी बात का मतलब ये है कि तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो। तुम्हारे अंदर इतनी सकत और जुर्रत और ताकत हो गई कि तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो। हजरत उकाशा खड़े हैं, मेरे नबी ने फरमाया उसको दिया अमर, या उमर, ए उमर खामोश हो जाओ, ए उमर। उमर जलाल में खड़े हो गए थे। नबी फरमाते तफद्दल बिल जुलूस या उमर, ए उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। अब तमाम सहाबा खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल, 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 उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। जब इतना कहा, उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। उकाशा कोड़ा मेरे जिस्म पे मार लेंगे और अपना हक अदा कर लेंगे। ओ नौजवान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी माँ के तुझ पर कितने हुकूक हैं, तेरे बाप के तुझ पर कितने हुकूक हैं, मगर मुझे बता, मुझे बता, क्या तूने कभी अपनी माँ की कड़वी बात सुन के बर्दाश्त किया है? कभी अपने बाप की कड़वी बात सुन के तेरी गर्दन टेढ़ी ना हुई हो? ऐसा हुआ है? कभी तुझे गुस्सा ना आया हो? ऐसा हुआ है? मेरे नबी कह रहे हो बिलाल, उकाशा को कोड़ा दे दो। हजरत उकाशा के हाथ में कोड़ा आ जाता है। जैसे ही कोड़ा आया, हजरत बिलाल खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे उकाशा, मेरा जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मेरे जिस्म पे कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़े मत मारो। उकाशा, जब मैं गुलाम था, जब मैं उमैया के यहाँ पे गुलाम था, मेरे सीने पे पत्थर रख के उमैया घन चलाता था। आज मैं जो आजाद हूँ, इन्हीं नबी की बदौलत आजाद हूँ। मेरा तन मन धन सब कुछ नबी पे कुर्बान है। उकाशा, कोड़ा मत मारो। इतने में हजरत अली खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे उकाशा, तुम कोड़े की बात कर रहे हो, जब तक अली जिंदा है, अगर फूल की पत्ती भी कोई दुश्मनी से मारेगा तो अली फूल की पत्ती भी पहुंचने नहीं देगा। मगर मामला ऐसा है उकाशा, उकाशा, अली के जिस्म पे कोड़े मार लो, इसकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, इसकी गोश्त की बोटी बोटी कर दो, मगर नबी की तबीयत तुम देख रहे हो, नबी की तबीयत नासाज है। मेरे नबी से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? जब इतना कहा, उकाशा कहने लगे आका, आका, अगर मैं बिलाल या अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब इतना सुना, सहाबा की सिसकियां निकल गई और कह रहे हो उकाशा, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे उकाशा, तुम तो अपना सब कुछ नबी पे कुर्बान करते थे, लेकिन अब कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। मेरे नबी ने फरमाया उकाशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा, उकाशा कहने लगे आका, मेरा हक एक और आ रहा है। कहा क्या हक है? कहा आका, जिस वक्त आपका कोड़ा मेरे जिस्म पर लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब मेरे नबी हुक्म देते हैं बिलाल, बिलाल जाओ, तुम मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, अब खातून जन्नत के यहाँ पर जब जाते हैं, हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं। इधर जो था, बार बार हजरत उमर खड़े होते हैं और कहते हैं उकाशा, क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा उकाशा? अरे तुम देख नहीं रहे हो, तुम क्या थे क्या हो गए हो? जब इतना कहा, इधर हजरत बिलाल रोते हुए चले जा रहे हैं। खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? का अहले बैत अथार का गुलाम है, नबी के बच्चों का खादिम है। मैं वो हूँ जो पंजतन पाक का सदका खाने वाला हूँ। इतना कह करके हजरत बिलाल से रहा नहीं गया, वही दरवाजा पकड़ के बैठ गए। सिसकियां लेने लगी, सिसकियां लेने लगे। खातून जन्नत कहीं कहने लगी,
کہنے لگی بلال یہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو، اپنے بابا والا کوڑا دے دو۔ اللہ اللہ جب روتا ہوا دیکھا، فاطمہ کہنے لگی او بلال یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال نے چھپانا چاہا کہ بیٹی کا کہیں دل نہ پھٹ جائے۔ اللہ اللہ انہوں نے کہا مجھے حکم ہوا ہے بابا والا کوڑا دے دو۔ کہا بلال جلدی بتاؤ، تمہیں مکے کی گلیوں میں گرم گرم کانٹوں پر لوہے کے لٹا کر کے اوپر سے تمہارے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلایا جا رہا تھا، تب بھی تم رو نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ بلال بتاؤ تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا لگایا جا رہا تھا، اس وقت بھی تم بلند آواز سے توحید اور رسالت کے نعرے لگا رہے تھے۔ کہا بلال بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جب بلال نے سنا تو بلال کو بتانا پڑا۔ اوکاشا نے ایسے ایسے کہہ دیا ہے، خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاتون جنت نے بچوں کو بلایا، تعال یا حسن، تعال یا حسن، تعال یا حسین، تعال یا بنیا۔ دونوں بچے میرے پیارے لاڈلے ذرا قریب آ جاؤ، دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ میرے آقا اپنے نواسے کو بڑا پیار کرتے ہیں۔ کہا بیٹا جاؤ، دونوں بچے چلے جاؤ، اور کوڑا یہ ہے جاؤ ایک بھائی اپنے نانا کو آگے سے کور کر لینا اور ایک بھائی پیچھے سے کور کر لینا، تاکہ میرے بابا کے جسم پہ کوڑا نہ لگے۔ بچوں نانا پہ قربان ہو جانا، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبایا، ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک میں حسین ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر فاطمہ خاتون جنت روتی ہوئی رہ گئی، ادھر بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میرے نبی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا۔ ادھر جیسے ہی حسین پاک نے جب نبی کو دیکھا، نانا کو دیکھا، بلال کا ہاتھ چھوڑ کر کے جا کر کے نانا کو چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا جان اوکاشا کون ہے؟ ہمیں ذرا چہرہ دکھا دو۔ نانا جان آپ کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ذرا بتا دو، بتاؤ نانا جان۔ ادھر حسن بھی آ گئے، وہ پیچھے سے حسین آگے سے۔ کہا اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دے، ہمارے 1000 کوڑے مار لے۔ کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ او نوجوانوں ذرا سوچو، نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار، تو کیسا بیٹا ہے اپنے باپ کی کری بات سننے کے لیے تیار نہیں؟ اور یہ 14 سال کی بچیاں، 15 سال کی لڑکیاں، تمہیں پتا ہے تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ ارے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تمہیں خون پلایا دودھ کی شکل میں، آج تو اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی۔ کبھی زینے کی آڑ میں تیرا موبائل پکڑا جاتا ہے، کبھی کہیں پکڑا جاتا ہے، اور اگر تیری ماں ڈانٹ دے تو برتن توڑنے لگتی ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے، تو انصر پارٹی لے کے پڑ جاتی ہے، تو کھانا نہیں کھاتی جب تک تیری ماں ہاتھ نہ جوڑے، تیرا موڈ صحیح نہیں ہوتا۔ او میری بچیوں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، ماں کو کبھی تکلیف مت دینا، اپنے باپ کو تکلیف مت دینا۔ ان کمیٹی والے نوجوانوں کو دعائیں دینا جو انہوں نے جلسہ کیا ہے، اور تم تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین کہہ رہے ہیں بابا، کہہ رہے ہیں نانا اوکاشا سے کہہ دے کوڑا مارے۔ حضرت اوکاشا بھی رونے لگے، اوکاشا کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے، تمام صحابہ رو رہے ہیں۔ اوکاشا کے ہاتھ میں جب کوڑا آیا، کہا اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہوگا۔ علی ادنو منی، ذرا میرے قریب آؤ علی، میرے دونوں بچوں کو پکڑ لو علی، میرے دونوں بچوں کو۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں۔ ارے حضرت علی پوری دنیا سے لڑنے والا اکیلا شیر خدا تھا، مگر معاملہ ایسا ہو گیا، ششویشن ایسی ہو گئی کہ اب نبی کے سامنے کون بولے؟ اللہ الصمد۔ اب جب حضرت علی آئے، کہا ان بچوں کو پکڑ لو، دونوں بچوں کو لے رہے۔ حسین کہہ رہے بابا مجھے چھوڑ دو، آج میں نے اپنی
اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں بابا 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 یہ کہہ دیا ہے بیٹا نانا پہ قربان ہو جانا، نانا پہ قربان ہو جانا۔ حضرت علی بھی رو پڑے، حضرت علی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت علی بھی دیوار سے ٹک گئے۔ پھر نبی نے فرمایا علی سنبھالو، علی سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو بچے میرے ہی پاس رہیں، سنبھالو علی۔ اللہ الصمد۔ حضرت علی پھر اٹھے، دونوں بچوں کو پکڑا، کہہ رہے ہیں بابا بابا ماں نے کام سونپا تھا، بابا بابا ہمیں چھوڑ دو، ماں روتی ہوئی رہ گئی، بابا چھوڑ دو۔ مگر اتنے میں حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اوکاشا سے کہو اوکاشا کوڑا مارو۔ حضرت اوکاشا نے کوڑا ہاتھ میں لیا، صحابہ کی سسکیاں بند جاتی ہیں، اللہ الصمد۔ پھر حضرت اوکاشا کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پہ چادر نہیں تھی، نیچے والی چادر باندھے ہوئے تھا آقا، میرے جسم پہ چادر نہیں تھی آقا، اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے آپ وہ مبارک چادر تطہیر مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے جسم سے اتار کے منبر شریف پر رکھ دی۔ ارے جب نبی کا گورا گورا جسم دکھائی دیا، نبی کا نورانی جسم دکھائی دیا، صحابہ کہنے لگے علی بولے اوکاشا، کیا اوکاشا تمہیں نبی کو دیکھ کر کے تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں ایمان نبی کی وجہ سے نہیں ملا؟ آج انہی آقا پر کوڑا مارنے جا رہے ہو، اوکاشا ہوش میں آؤ۔ میرے نبی نے چادر رکھ دی، اور جیسے ہی چادر رکھی اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا، نبی بولے اوکاشا کوڑا مارو، اوکاشا کوڑا مارو۔ جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے، اے آقا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے، اگر ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب نبی نے جب اپنا رخ انور گھمایا اور پیٹھ شریف اوکاشا کی طرف کو دکھائی ہے، میرے نبی کے یہاں شان پر مہر نبوت تھی، جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، مہر نبوت تھی۔ اوکاشا کی جب نظر پڑی، اوکاشا آگے بڑھے، کوڑا نہیں مارا، مہر نبوت کو بوسہ دے دیا، اور بوسہ دے کر کے حضرت اوکاشا قدموں پہ گر گئے، اور چادر پاک میرے نبی کو اڑا دی، اور اڑا کر کے کہنے لگے آقا معاف کر دینا، اور کہنے لگے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں، اے عمر تم سمجھ رہے تھے، اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے، اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا؟ نہیں، خدا کی قسم نبی کے بچوں پر، نبی پر میری جان قربان، میں کبھی کوڑا نہیں مارتا، مگر میں نے دعا کی تھی مولا میں اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے دوں۔ آج میری وہی تمنا پوری ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ واہ پیارو یار، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں، تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ آج کے بعد کسی کا حق مت مارنا، اپنے ماں باپ کو مت ستانا، نمازیں مت چھوڑنا، اور جو کچھ لڑکے ایسے ہیں نا جو دوسرے کی بہن بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے تمہارے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، اس کا خیال رکھو، اس جلسے کو اتنا کامیاب بنا دو، انٹرنیشنل تم نے شاعر بلایا تو ویسے ہی سننا، سمجھ رہے میرے پیارو؟ مجھ سے وعدہ کرو نماز پڑھو گے؟
ہر برائی سے بچو گے، آپس میں میل محبت رکھو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں کو جاؤ، عالموں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے، چاہے کسی بھی برادری کا ہو۔ اپنے گھر پہ کنٹرول رکھو، بچیوں پر، سب پر۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے نہیں؟ اور تمام خرافاتوں سے بچو، اپنے بچوں کو دین سے جوڑو، جو بچے خالی نہیں گھومے، اسکول بھیجو ان کو، اسکول۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہیں پڑھاؤ۔ جو محلوں میں نا کچھ لڑکے کتے بھونکاتے پھرتے ہیں، نہ کام کے نہ دھام کے، کچھ نہیں، خالی موبائل سے، نہیں، اگر پڑھنے کے لائق نہیں تو کام سکھاؤ۔ تمہارے بچے انگلش میڈیم پڑھیں، ہندی میڈیم پڑھیں، یہ سب پڑھیں گے، 5,000 یا 2,000 روپے امام صاحب کو دے کر کے اپنی بیٹھک میں تم موجود ہو، وہاں پر 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو پڑھواؤ تاکہ دینی تعلیم ہو۔ سمجھے؟ امام صاحب کا بھی فائدہ ہوگا اور تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ امام صاحب کا کم فائدہ ہوگا، تمہارا زیادہ ہوگا، تاکہ جب تمہارا انتقال ہو تو کم سے کم تم اتنا کما کے گئے تمہاری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکے، تاکہ ایک سپارہ پڑھ کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے۔ جی کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ جب باپ کی نماز اگر بیٹا پڑھاتا ہے تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ صحیح بات، بے شک۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بیٹا اپنے ہاتھ سے غسل دینا سیکھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ بس آگے نہیں بولوں گا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی، نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا اور نیکی کا حکم بھی دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کامیاب بنو گے انشاءاللہ۔ بولو، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرما دے، اور مجھے بھی عمل کی توفیق، ان کو بھی عمل کی توفیق۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔